اگلی بات یہ کہ عقیدوں میں تقلید، ظن، گمان کا اعتبار نہیں ہوتا۔ تقلید کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو میں نے کئی مرتبہ بتایا، ہم لوگ مقلد ہیں۔ آپ بھی کہیے ہم لوگ۔ 4 امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل۔ ان میں سے سب سے زیادہ مقلدین حنفی ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ عقیدوں میں تقلید نہیں ہوتی۔ تقلید کے معنی کیا ہیں؟ بہت آسان کر کے پھر سمجھا دیتا ہوں۔ کسی کو دین کا سچا صحیح عالم مان کر، پہلے یقین ہو گیا کہ یہ سچا ہے، صحیح عالم ہے، اس سے کوئی مسئلہ معلوم کرنا، عقیدوں میں نہیں، مسائل جو ہوتے فروعی، فروع جمع فرع کی شاخ کو کہتے ہیں، جو مسائل پیش آتے ہیں اس سے کوئی مسئلہ معلوم کرنا، جو وہ جواب دے بغیر دلیل کے مان لینا۔ اس سے یہ نہیں کہنا کہ دلیل لاؤ۔ کیا مطلب؟ جب یقین ہے کہ یہ قرآن حدیث کے مطابق بیان کرے گا تو ہم دلیل مانگتے نہیں۔ مثلا ایک صاحب آئے اور کہا کہ جی نماز پڑھتے ہوئے میں بھول گیا کہ میں نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں یا 5، 3 پڑھی ہیں یا 4۔ وہ آ کے اس نے کسی عالم سے پوچھا، عالم نے جو جواب دیا اس نے مان لیا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ تقلید۔ کیا کہتے ہیں؟ اونچی گئی ہے مسئلہ معلوم کرنا۔ ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ نے قرآن حدیث سے مسائل استنباط کر کے، استنباط کا مطلب قرآن و حدیث کی دلیلوں سے جو چیز ثابت ہوئی نکلی وہ ہمیں بتا دی۔ انہوں نے 83,000 اصول، 83,000 اصول بیان کر دیے، جن سے 1350 سال میں اب تک 5 سے 6 کروڑ مسئلہ ہم نکال چکے۔ آپ کسی مفتی کے پاس، عالم کے پاس جاتے ہو، وہ فوراً بتا دیتا ہے، یہ ان کی محنت ہے جو وہ کر کے دے گئے۔ تقلید ہم سارے، کیونکہ ہم خود اگر قرآن اور حدیث سے مسئلہ معلوم نہیں کر سکتے تو ہمیں تقلید ضروری ہے۔ اب میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ داتا صاحب جیسا عالم مقلد ہے، سیدنا غوث اعظم جیسی ہستی مقلد ہے، خواجہ غریب نواز مقلد ہے۔ اتنی بڑی بڑی ہستیاں جب مقلد ہیں تو ہمارا کیا شمار؟ آج کوئی کہے کہ نہیں جی میں مسئلہ معلوم کر سکتا ہوں، تو کہیں بھی ٹھوکر لگ سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ تو تقلید سے ہمیں آسانی، ہم حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ تو عقیدوں میں تقلید نہیں ہوتی، پیروی ہوتی ہے۔ تقلید صرف مسائل میں ہوتی ہے، اور وہ بھی فروعی مسائل میں۔ تو گمان کا، ظن، آپ کے خیال کا اعتبار نہیں ہوتا۔ یہ ذہن میں رہے کہ عقیدوں کے بارے میں یقینی طور پر میں یہ نہیں کہتا کہ انشاءاللہ میں مسلمان ہوں، نہیں، میں یقین سے کہتا ہوں الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ فرق سمجھ میں آیا؟ تو یہ جو عقائد ہیں، عقیدے ہیں، اس کے بارے میں تو ہمارا پکا پختہ یقینی عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی زندہ، کوئی مردہ، کوئی نبی، کوئی ولی، کسی طرح کوئی چیز، ہوا، فضا، آگ، پانی، مٹی، کوئی چیز بھی یقیناً اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں، صرف اور صرف اللہ کی ذات۔ ذہن میں رہے، کوئی مسلمان اس سے ہٹ کر اگر بات کرے گا جو اس کے خلاف ہوگی تو پھر اس کا عقیدہ درست نہیں ہوگا۔ توحید، عقیدہ توحید عام طور پر معنی، حالانکہ اس کے معنی یک کردن، ایک کرنا ہوتا ہے، تو اللہ تو پہلے سے ہی ایک ہے، اس کو ہم ایک کیا کریں گے؟ لیکن معنی ہمارے ہاں کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا، اس جیسا کوئی ایک نہیں۔ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، جسم سے جسمانیات سے، مکان سے مکانیات سے، زمان سے زمانیات سے،
جسم سے، وجود سے، سمتوں سے، جہتوں سے، کمزوریوں سے پاک ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو جب ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم مانتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، تو اس کے لیے کسی کمزوری، کجی، برائی، خامی، کوتاہی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو اللہ کو جیسا ماننا چاہیے ویسا مانیں گے تو مومن رہیں گے، اگر اس میں کوئی کوتاہی کریں گے تو پھر ایمان درست نہیں رہ سکتا۔ اور جو کوئی اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرائے وہ مومن نہیں ہے۔ اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک کی بخشش نہیں ہوگی جب تک سچی توبہ نہ کرے۔ اگر شرک کے ساتھ چلا گیا تو بخشش کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب میں نے آپ کو یہ بات بتا دی، اب اگلی بات یہ بتا دوں کہ ہم پر جو فتوے لگاتے ہیں شرک 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 کے، ان کے کہنے سے ہم مشرک نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نزدیک اگر ہم مومن ہیں تو ان کے فتووں سے ہمارا کچھ بگڑتا نہیں۔ اور یہ جن چیزوں کو شرک کہتے ہیں وہ اگر شرک نہیں تو یہ خود مشرک بن جاتے ہیں، کیونکہ کسی کو مشرک یا کافر کہا جائے اور اس میں وہ نہ ہو تو کہنے والا خود اس میں مبتلا ہوتا ہے، وہ خود اس پر یہ بات جاتی ہے۔ تو جب ہم مشرک نہیں، ہم تو صاف کہتے ہیں ہم اہل سنت و جماعت ہیں، نبی پاک اور صحابہ کے طریقے والے، ہم مسلمان ہیں۔ پھر اگر کوئی ہمیں مشرک کہتا ہے تو ہم اگر سچے مسلمان ہیں تو کسی کے کہنے سے ہمارا کچھ بگڑتا نہیں۔ عند اللہ وعند الرسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اگر ہم درست ہیں تو پھر کسی کے کچھ کہنے سے ہمارا بگڑتا نہیں۔ اگر اس کے نزدیک درست نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ تو ہمیشہ یہ دعا کیا کرو، یا اللہ جو حق و ثواب ہے، ایک ثواب سے ہوتا ہے، ایک ثواب سواد سے ہوتا ہے۔ سواد سے ثواب کا مطلب جو صحیح ہے، یا اللہ جو تیرے اور تیرے نبی کے نزدیک حق و ثواب ہے ہمیں اس پر قائم رکھ، ہمیں اس پہ پکا رکھ۔ جو تیرے نبی کے اور تیرے نزدیک حق و ثواب نہیں ہے ہمیں اس سے بچا۔ تو ہم یہی دعا کرتے ہیں۔ تو جو لوگ مشرک ہیں، شرک کرنے والے، وہ یاد رکھیں اللہ تعالی کا کسی طرح کوئی شریک نہیں۔ اچھا، حق جس کا واجب حصہ، جس کا جو واجب حصہ ہے، جو اس کے لیے لازمی ہے، یہ معبود ہونا اللہ تعالی کا حق ہے۔ کس کا حق ہے؟ اس کے سوا کسی کا حق نہیں۔ تو معبودیت میں کسی کو شریک کریں گے، اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق مانیں گے تو یہ اللہ تعالی کے حق کے خلاف ہوگا۔ جو ایسا کرے گا وہ مشرک ہوگا، مستحق سزا ہوگا، وہ ایمان والا ہو سکتا نہیں۔ یہ بات آپ نے بنیادی طور پر یاد کر لی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب آپ نے جو آیت سنی ہے اس کو دوبارہ دھیان سے سنیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ ظالم اپنی خواہشوں کے پیچھے ہو لیے۔ جن لوگوں نے شرک کیا، جنہوں نے اپنے آپ کو خراب کیا، یہ اپنی خواہشوں کے پیچھے لگ گئے، انہوں نے حقیقت کو قبول نہیں کیا، اور یہ بے جانے، جانو سمجھو غور کرو، لیکن یہ بے جانے اپنی خواہشوں کے پیچھے لگ گئے۔ اب اللہ فرماتا ہے تو اسے کون ہدایت کرے جسے خدا نے گمراہ کیا۔ اس آیت کو سن کر شاید آپ کو یہ ہو کہ جب اللہ گمراہ کر رہا ہے تو ہم کیا کریں، ہمارا کیا قصور ہے؟ آپ کے ذہن میں شاید یہ بات آ سکتی ہے کہ جی اللہ گمراہ کر رہا ہے تو ہمارا کیا قصور؟ تو سن لیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ شامت نفس، آپ نے اپنی خواہشوں کو آگے کر لیا، حقیقت کو پیچھے چھوڑ دیا، تو آپ نے اپنے لیے خود گمراہی کا سامان کر لیا۔ یہ آپ نے کیسے کیا؟ اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے۔
تو جب آپ کے ارادے اور اختیار کا غلط استعمال ہوا تو پھر آپ کے لیے گمراہی مقدر ہو گئی، یعنی آپ نے خود اس کے لیے کوشش کی، خود ہی اسی کے لیے آپ نے سب کچھ کیا، تو یہ آپ کی شامت نفس ہے، ورنہ اللہ تعالی کسی کو گمراہ نہیں کرتا، یعنی اسے گمراہ ہونے کا حکم نہیں دیتا کہ گمراہ ہو جاؤ، نہیں، اللہ تو ہدایت چاہتا ہے، اللہ تو ہدایت دیتا ہے، جو قبول نہ کرے تو پھر اس کے شامت نفس ہے، پھر اس کے حصے میں گمراہی آتی ہے۔ میں نے اس بات کو کئی مرتبہ سمجھایا ہے، اگر کسی کے ذہن میں نہیں آئی میں ایک مرتبہ پھر سمجھا دوں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، اس عقل کی رہنمائی کے لیے کتاب بھی اتاری ہے، نبی بھی بھیجا ہے، ہمارے لیے رہنمائی کا پورا انتظام کیا ہے۔ اب عقل کا کام ہے تمیز کرنا، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ میں نے اس کا استعمال کیا غلط، تو اب بتائیے میں کس کو کہوں کہ کس نے مجھے خراب کیا؟ میں نے خود نے، میں نے غلط استعمال کیا تو میں خود، تو میرے غلط استعمال اللہ نے اپنے علم کے مطابق وہ چیز پہلے سے لکھ دی، مگر میں جو کرتا ہوں وہ لکھا ہوا پڑھ کر نہیں کرتا، اپنے ارادے اور اختیار سے کرتا ہوں، تو اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ نیکی کی ہے تو جزا، برائی کی ہے تو سزا، میں خود ذمہ دار ہوں۔ تو یہ بات آسانی سے آپ کو سمجھ آ رہی ہے، تو یاد رہے جو لوگ جن کے مقدر میں ہی گمراہی، تو کیوں کہ انہوں نے حق کو قبول نہیں کرنا تھا، انہوں نے عقل سے صحیح کام نہیں لینا تھا، تو ان کے لیے کیا ہوئی؟ گمراہی، اور جنہوں نے صحیح کام لینا تھا ان کے لیے ہدایت۔ تو اللہ تعالی ہدایت دینے والا ہے، اور اللہ فرماتا ہے ظالموں کا کوئی مددگار، اونچی کہہ دے، نہیں۔ ظالم کس کو کہتے ہیں؟ وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، جو چیز کو اس کے غلط مقام پر رکھے، کام کسی کا نام کسی کا لے دے، جرم کسی نے کیا مجرم کسی کو ٹھہرا دے، جس طرح یہ ظالم کرتے ہیں۔ آیتیں اتری ہیں بتوں کے بارے میں، آیتیں اتری ہیں مشرکوں کافروں کے بارے میں، لگا دیتے ہیں مسلمانوں پر، تو یہ ظلم ہے یا نہیں؟ اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ جب کوئی سرکش ہو جائے، سرکش کا مطلب بگڑ جائے، بات کو نہ مانے، ضد پہ آ جائے، اڑ جائے، تو پھر اس کے حصے میں خیر نہیں ہوتی۔ آپ تجربہ کرتے، بیٹا ہے بگڑ گیا، سمجھا رہے ہیں، وہ نہیں مانتا، آپ کی اولاد ہو، ملازم ہو، دوست ہو، تو جو سرکش ہو جائے پھر آپ کہتے ہیں چھوڑ دو اس کو اس کے حال پہ، اس نے نہیں سدھرنا، اس نے نہیں ماننا۔ کیا مطلب؟ کہ وہ اپنی خواہش کو ہی خدا بنا لیتا ہے، پھر وہ اسی کو ہی مانتا ہے، وہ حق کو قبول نہیں کرتا، تو پھر گمراہی اس کا مقدر ہے یا نہیں ہے؟ پھر اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ ہم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، قرآن کے شروع میں ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں۔ تو یہ مہر کس بات کی لگ گئی؟ کہ اب ان کو حق سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو جس کے نصیب میں ہے، جس نے صحیح استعمال کرنا تھا اس کے لیے ہدایت، جس نے نہیں کرنا تھا اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں۔ یہ بات میں نے آپ کو جتنی سمجھا سکتا تھا وہ سمجھا دی۔ اب اپنے کرتوت، کوئی جاہل ہو، ضدی ہو، جو کوئی اس کو بری عادت لگ جائے، اب آپ اس کو لاکھ روکنا چاہتے ہیں مگر وہ اپنی ضد پہ اڑا ہوا ہے، اپنی بری عادت روکتا نہیں ہے، تو جب خواہش کے پیچھے لگ جائے گا، بری عادت کو ہی سب کچھ سمجھ لے گا، تو بتائیے پھر اس کو کون ہدایت دے گا؟ اب سورج نکلا ہوا ہے، دن ہے، کوئی کہے میں نہیں مانتا، بتائیے اس کا کیا علاج کریں گے آپ؟ دھوپ بتا رہی ہے، دن ہے، سورج نکلا ہوا ہے، روشنی ہے، اس کے باوجود کہ وہ میں نہیں مانتا، تو کیا علاج ہے؟ تو پھر وہ گمراہ ہے، وہ ہدایت قبول کرنے والا نہیں۔
تو بندوں نے جیسا ہونا تھا اپنے ارادہ و اختیار سے، اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ ہم تقدیر کا لکھا پڑھ کے نہیں کرتے، ہم اپنے ارادہ و اختیار علم سے کرتے ہیں۔ تو ہمارا علم، ہمارا ارادہ، اختیار، اس کا استعمال ہمیں بتاتا ہے کہ ہم صحیح ہیں یا غلط ہیں۔ تو اللہ کسی کو گمراہ کرنے کا حکم نہیں دیتا کہ اس کو یہ گمراہ ہو جاؤ یوں کرو، نہیں، اللہ ہمیشہ بھلائی کا حکم دیتا ہے۔ تو ذہن میں رہے یہ ہم لوگ خود ہیں جو اپنی غلط عادتوں کو اپنا سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ جب بندہ اپنے اختیار پر گمراہی کو چن لیتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں رہتی۔ آپ نے غلط چیز چن لی تو اب آپ کو اس کا نتیجہ بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ تو جن کے لیے ہدایت نہیں ہے ان کا کوئی مددگار، آواز ذرا زور سے، نہیں ہے۔ کیوں کہلوایا؟ اب یہاں سے پتہ چلا ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، ہدایت والوں کے مددگار ہیں، ان کے مددگار ہیں، یاد رہے۔ کیا مطلب ان کا کوئی مددگار نہیں؟ جو انہیں گمراہی سے یا آفات الہی سے یا عذاب سے ان کو نجات دلانے والا کوئی نہیں، لیکن اللہ والوں کے، ایمان والوں کے مددگار ہیں۔ یہ آپ نے سن لیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قدریہ ایک فرقہ ہوا ہے پرانے فرقوں میں، جبریہ، قدریہ۔ وہ اللہ تعالی کی طرف گمراہی کی نسبت کے منکر، وہ کہتے ہیں یہ گمراہی بندوں کی اپنی پیدا کردہ ہے۔ اور جبریہ کہتے ہیں، وہ اس کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں گمراہی بندے کی طرف سے ہے۔ وہ کہتے ہیں بندے کو کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں کیونکہ ہر فعل اللہ کا ہے۔ لیکن میں نے آپ کو اصل مذہب بتا دیا کہ اللہ تعالی ہدایت کا خالق ہے۔ اللہ نے ہدایت خلق کی ہے، پیدا کی ہے، بندے کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، رہنمائی کا پورا انتظام کیا ہے۔ تو جو ہدایت کو، رہنمائی کو، سچ کو قبول نہیں کرتا، پھر اس کے لیے گمراہی کے سوا کچھ بچتا نہیں ہے۔ تو ہوتی ہے نا طبیعت، کوئی باغ میں جاتا ہے پھول سونگھنے، کوئی جناب ہوا اچھی لینے، لیکن کوئی جائے گا اس کو گو کی تلاش ہوگی، گوبر کی تلاش ہوگی۔ تو جس کی تلاش ہی غلط ہے، بتائیے وہ خود اپنے لیے غلطی کو چن رہا ہے یا نہیں چن رہا؟ تو جب اس کا اختیار ہے تو پھر ذمہ دار بھی وہی ہے، ذمہ دار بھی وہی۔ سمجھانے کے لیے بہت سی باتیں علماء نے بیان کی، تفسیروں میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو سمجھانے والوں نے کہا جس کام کا تجھے میلان ہے، تیری طبیعت جس طرف لگتی ہے، تو اپنی طاقت اس میں ظاہر دیکھتا ہے۔ جب تیرا میلان نہیں، تیری طبیعت نہیں لگتی تو اس میں جبری بن جاتا ہے، اپنے آپ کو روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہاں تو اللہ کی بات کرتا ہے۔ انبیاء دنیا کے کاموں میں جبری اور کافر آخرت کے کاموں میں جبری ہیں۔ انبیاء کو آخرت کے امور پسند ہیں، جاہلوں کو دنیا کی چیزیں پسند ہیں۔ کیا مطلب؟ انبیاء کرام ہمیشہ کس چیز کو پسند کریں گے؟ جو اللہ کو پسند ہوگی، وہ اللہ کی رضا اختیار کریں گے، جبکہ جاہل اور منکر اللہ کی رضا کے خلاف کو اختیار کریں گے۔ تو اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ اگر میں آپ کو صوفیانہ طریقے سے سمجھاؤں کہ عقل سلیم کے مطابق، سلامتی والی عقل کے مطابق ہو عمل آپ کا، تو وہ ہدایت ہے۔ اور تقلید اگر جہالت سے ہو تو وہ خواہش نفس ہے۔ تو اہل ہدایت کیا کرتے ہیں
ہم لوگ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، اللہ والے ہمیں جو سچ ہے، جو حق ہے، جو صحیح راستہ ہے، اس کی طرف ہماری پوری رہنمائی کر دیتے ہیں، ہمارے دل کا قبلہ صحیح کر دیتے ہیں اور توبہ کی ہمیں تلقین کرتے ہیں۔ تو انسان توبہ کر کے اپنی میل کچیل گناہوں کی دھو دیتا ہے اور اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر ان کی صحبت میں، ان کی رہنمائی میں خود کو اللہ کے رنگ میں رنگ لیتا ہے۔ لیکن یہ چیز آپ کو خود سے حاصل نہیں ہو سکتی، تو اللہ نے انتظام کر دیا، اپنے بندے ولی بنا دیے۔ کیوں کہ تجھ میں یہ طاقت نہیں ہے تو میرے پیاروں کے ساتھ ہو جا، ان کے ساتھ ہو جائے گا تو تیرا بیڑا بھی پار۔